حمدا والصلاة والسلام بہار شریعت درس نمبر 25۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر کلام کرنا چاہیں گے، علم و تعلیم کا بیان۔ اس میں ہم اختصار کو بھی مد نظر رکھیں گے اور ضروریات کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ آج کا درس چند حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے پر قرآن مجید سے چند آیات فضائل علم میں پیش کی جائیں گی، پھر چند حدیثوں کی طرف تبرکاً اشارہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد مسائل فقہیہ علم و تعلیم کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیے جائیں گے اور فضائل ذکر کیے جائیں گے۔ جو 3 حصوں میں ہم پہلے نمبر پر صاحب بہار شریعت کی عبارت کے مطابق جو ہے وہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم ایسی چیز ہے نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اس کا حاصل کرنا تو غرائے امتیاز ہے۔ تو غرائے امتیاز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی بڑی علامت۔ کیا جی؟ بڑی علامت ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے، اور اسی سے دنیا و آخرت سدھرتی ہے۔ مگر ہماری مراد اس علم سے وہ علم نہیں، توجہ، جو فلاسفہ سے حاصل ہو اور جس کو انسانی دماغ نے اختراع کیا ہو، جس کو انسانی دماغ نے بنایا ہو، ایجاد کیا ہو، یعنی کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سائیکالوجی، فزیالوجی وغیرہ وغیرہ جتنے علوم ہیں، میتھمیٹکس، تمام یہ اختراعی علوم ہیں، عقلی علوم ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے علوم ہیں۔ یہ کوئی آسمانی علوم نہیں ہیں، خدائی علوم نہیں ہیں، تو لہٰذا ان سے مراد یہ نہیں ہے صاحب بہار شریعت فرما رہے ہیں۔ اور اگر یہاں کوئی اعتراض کرے کہ بھائی تمہاری یہ فقہ کی کتابیں بھی تو آسمان سے نہیں اتری، تمہاری یہ حدیث کی کتابیں بھی تو آسمان سے نہیں اتری، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب یہ دیں گے قرآن پاک سے لی گئی ہیں۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی دین سماوی کی، دین خدائی کی، دین الہی کی تشریح کے لیے وہ تمام چیزیں جوڑی گئی ہیں۔ تو اصل مقصود ہمارا دین خدا سیکھنا ہے، یہ سب اس کے وسائل ہیں، یہ سب اس کے روابط ہیں، یہ سب اس کے لیے جو ہے وہ سیڑھی کا کام کر رہے ہیں۔ اصل ہمارا مقصود وہی کھڑا ہے، جبکہ دوسرے علوم جو ہیں ان سے مقصود نہ خدا کی ذات کو جاننا ہے، نہ خدا کے دین کو جاننا ہے، بلکہ یا وہ باہمی تفاخر کے لیے ہیں، یا وہ دنیاوی ایجادات کے لیے ہیں، یا پھر وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جی، یا جس علم سے دنیا کی تحصیل مقصود ہو، ایسے علم کی قرآن مجید نے مذمت کی، بلکہ وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہو، کہ یہی علم وہ ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہیں، اور یہی علم ذریعہ نجات ہے، اور اسی کی قرآن و حدیث میں تعریفیں آئی ہیں، اور اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی خوبیاں صراحتاً اشارتاً بیان کی گئی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کے بعد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون۔ یہ خاص آیت ہے طلباء کے لیے۔ اللہ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ لوگ کیوں نہ ہو ایسا کہ ایک طبقہ نکلے گھروں سے ہر بار چھوڑ کر دین مصطفیٰ کو سمجھے، دین الہی کو سمجھے، اور واپس جا کے اپنی قوم کو ڈر سنائے۔ شاید کہ وہ ڈریں، شاید کہ وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں۔
اور اسی طرح بہت سی آیات قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی طرح فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آگے احادیث ہیں، صرف 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، باقی جو ہے ہم مسائل پر زیادہ زور دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فقہ بنا دیتا ہے، اور ان میں تقسیم، اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ مؤتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح اگلی حدیث میں فرمایا جی سونے چاندی کی طرح آدمیوں کی کانیں ہیں، جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے اسلام میں بھی اچھے ہیں، جبکہ علم حاصل کریں۔ الغرض میرے دوستو، جو علم ہے، اسلام تو اسلام، دیگر جو مذاہب الہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کی شریعتیں، رسولوں کی شریعتیں، ان میں بھی علم کا ایک اپنا روب ہے، ایک اپنا دبدبہ ہے، ایک اپنی فضیلت ہے۔ آج بھی عیسائیوں میں جو ہے نا علم کے چرچے ہوتے ہیں، یہودیوں میں علم کے چرچے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہیں لیکن علم کی عظمت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی مسائل پر آ جائیں۔ مسائل کا سلسلہ ہم باقاعدہ شروع کریں گے تو مسئلہ نمبر 1 ہے جی اپنے بچہ کو اپنے بچے کو قرآن و علم پڑھنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یتیم بچہ کو اس چیز پر مار سکتا ہے جس پر اپنے بچے کو مارتا ہے، کیونکہ اگر یتیم بچہ کو مطلق العنان چھوڑ دیا جائے تو علم و ادب سے بالکل کورا رہ جائے گا۔ مطلق العنان کا معنی ہوتا ہے جی بالکل آزاد، بے لگام چھوڑ دینا۔ اگلے مسئلہ پر آ جائیں جی۔ اسی طرح بہت ساری انہوں نے باتیں لکھی ہیں، بچے کو مار سکتا ہے، استاد جو مارتا ہے اسی وجہ سے مارتا ہے، ساری باتیں۔ اگلا مسئلہ بہت اہم ہے جی، عالم اگرچہ جوان ہو بوڑھے جاہل پر فضیلت رکھتا ہے، لہذا چلنے اور بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں بوڑھے جاہل کو عالم پر تقدم کرنا نہ چاہیے، یعنی بات کرنے کا موقع ہو تو اس سے پہلے کلام یہ نہ شروع کرے، نہ عالم سے آگے آگے چلے، نہ ممتاز جگہ پر بیٹھے۔ عالم غیر کرشی کہتے ہیں قریشی النسل کو، قریشی لوگ غیر کرشی غیر عالم سے پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی ایک بندہ قریشی نہیں ہے لیکن عالم ہے، ایک بندہ قریشی ہے لیکن عالم نہیں ہے، تو جو وہ عالم ہے وہ فضیلت رکھتا ہے اگرچہ وہ قریشی ہے۔ عالم کا حق غیر عالم پر ویسا ہی ہے جیسا استاد کا حق شاگرد پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین، بہت بڑی بات کر دیا آپ نے، ایک عالم دین اپنے طلباء کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے خصوصاً اور دیگر لوگوں کے لیے عموماً، خصوصاً اور عموماً سمجھ آ رہی ہے، خصوصی اور عمومی طور پر ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے خصوصاً اور اپنے دیگر لوگوں کے لیے عموماً نائب رسول ہے۔ دعویٰ نبی شریف نائب رسول، اگر عالم حق ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، عالم بھی ہے، چند کتابیں الٹ پلٹ کرنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا، 6 سال مدرسوں کی دالیں کھانے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا، علم مطالعہ سے اور بزرگوں کی نظر سے آتا ہے۔ جیسے علامہ فرماتے ہیں نا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، تو علم جو ہے وہ بزرگوں کی نظر سے آتا ہے۔ عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہیے۔ شوہر کا حق عورت پر اس سے بھی زیادہ ہے کہ عورت کو شوہر کی ہر ایسی چیز جو مباح ہو اطاعت کرنی پڑے گی۔ دین حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے،
بلکہ عبادت ہے، اور اگر اس لیے مناظرہ کرتا ہے کہ کسی مسلم کو مغلوب کر دے، یا اس لیے کہ اس کا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تفاخر کے لیے، حسد کے لیے ہیں، اسی لیے میں نے جو بات کی تھی نا جی، یہ جو فون کر کے اپنے درویش لگے ہوئے ہوتے ہیں جی، اور تو فلانا سیگا ڈسا تو فلانا سیگا ڈسا، خدا کے بندو یہ صرف پر دین کھڑا ہے؟ یہ تو میں نے بتایا تھا نا، یہ تو ان کی تو تقسیم کریں تو یہ غیر شرعی علوم ہے، علوم غیر مقصودہ ہیں، علوم عالیہ ہیں، تو ان پر علم کی بنیاد رکھنا، ان پر جو ہے عالم جاہل کی بنیاد ڈال دینا، یہ تو خود جہالت ہے، یہ تو تفاخر ہے، اس لیے تو ہمارے دلوں کو جو ہے وہ متکبر کر دیا ہے، ہمارے دل بنجر ہو گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کون رب کی بارگاہ میں کتنے مرتبے مقام والا ہے، یہ صرف کے سیگوں پر کیا علم کی بنیاد کھڑی ہے نا۔ بہت سے صوفیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ظاہری، اپنے حضرت صاحب کو دیکھ لیں، ان سے پوچھیں سیگے جا کے اور پھر کہیں معاذ اللہ غیر عالم ہے، انہوں نے دنیا کے عالموں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کہے گا کوئی ان کو غیر عالم ہے؟ تو یہ بات ہوتی ہے، تو تفاخر کے لیے مناظرہ کرنا، تفاخر کے لیے سوال کرنا، آج کل طلباء نے اور مولویوں نے سوال جوڑے ہوتے ہیں، پھر جب بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں، اللہ جواب ہو جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، ہم نے ساڑھے ایک سوال نہیں جواب دے سکا، تو یہ چیزیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں مناظرہ جب ہو، مقصود کیا ہونا چاہیے؟ مقصود الہ کلمت الحق ہونا چاہیے، حق کا اعلان مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا تفاخر، اپنا روب جمانا کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، نہ، یہ چیزیں دین کو کھا جاتی ہیں۔ یا اس لیے کہ اس کا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر ہو جائے، یا دنیا حاصل کرنا مقصود ہو، مال ملے گا یا لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوگی، یہ ناجائز ہے مناظرہ۔ مناظرہ میں اگر مناظرہ طلب حق کے لیے مناظرہ کرتا ہے، یا اس کا یہ مقصود نہیں، مگر بے جا ضد اور ہٹ نہیں کرتا، انصاف پسندی سے کام لیتا ہے، جب تو اس کے ساتھ ہیلا کرنا جائز نہیں۔ اور اگر مال اس کا مقصود ہی یہ ہے کہ اپنے مقابل کو مغلوب کر دے اور ہرا دے، جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر بد مذہب اسی قسم کا مناظرہ کرتے ہیں، تو اس کے مکر اور داؤں سے اپنے کو بچانا ہی چاہیے۔ ایسے موقع پر اس کے قید لفظ ہے، اس کے قید سے بچنے کی ترکیبیں کر سکتا ہے، کرنی چاہیے۔ یہ قید کون سا لفظ ہے؟ یہ قید کہتے ہیں مکر کو، قرآن مجید میں کیسے ہے؟ یقیدون قیدا، یہ وہ قید ہے، مکر۔ ممبر پر چڑھ کر واعظ و نصیحت کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور اگر تذکیر و واعظ سے مال و جہ مقصود ہو تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سے یہودیوں عیسائیوں کے پادری ایسے ہیں جو لوگوں کے ناحق مال کھا جاتے ہیں۔ تو یہ آج کل کے ملا جو ممبروں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیان کی جناب دعوت سے پہلے کہتے ہیں جی 40,000 ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، ذرا ماریں، تو یہ سارے جو ہے نا یہود و نصارہ کی طرز پر ہیں، ان کا واعظ سننا حرام ہے۔ واعظ کہنے میں بے اصل باتیں بیان کر دینا، مثلا احادیث میں اپنی طرف سے کچھ جملے ملا دینا، یا ان میں کچھ ایسی کمی کر دینا جس سے حدیث کے معنی بگڑ جائیں، جیسا کہ اس زمانہ کے اکثر مقررین کی تقریروں میں ایسی باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ مجمع پر اثر ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کر ڈالتے ہیں، ایسی واز گوئی ممنوع ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہیں۔ وہ ایک پٹھان تھا جی، پٹھان مولوی، وہ کربلا پر تقریر کر رہا تھا، واقع کربلا پر، تو اس نے کہا جی پانی بند ہو گیا، امام حسین کو ایسے شہید کیا گیا، زین العابدین کے ساتھ یہ کیا گیا، معاذ اللہ بیویوں کے ساتھ یہ کیا گیا، تو لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی ہلا ہی نہیں ہے، کوئی رویا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی نعرہ ہی نہیں لگا۔ اس نے کہا یار اب تو کام نہیں بن رہا، وہ چونکہ پٹھان تھا، تو اس نے کہا جی کیا پوچھتے ہو یار، کیا پوچھتے ہو کربلا کی باتیں، انہوں نے تو، ظالموں نے تو امام حسین کا نسوار بھی بند کر دیا تھا۔ سارے مسئلے میں ہل تھل مچ گئی، کیونکہ پٹھان نسوار کے جو ہے نا وہ شیدائی ہوتے ہیں،
اگر کوئی پٹھان سن رہا ہو تو اس سے معذرت، سارے نہیں، برل جو ہوتے ہیں اکثریت جو ہے نا، تو ایسے خطیبوں سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی ممنوع ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور خود انہی باتوں میں آلودہ ہے۔ اس کو سب سے پہلے اپنی ذات کو نصیحت کرنی چاہیے، اگر واعظ غلط باتیں بیان نہیں کرتا اور نہ اس قسم کی کمی پیشی کرتا ہے، بلکہ الفاظ و تقریر میں لطافت اور شستگی کا خیال رکھتا ہے تاکہ اثر اچھا پڑے، لوگوں پر رقت طاری ہو، اور قرآن و حدیث کے فوائد و نکات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے نکات، نکات لفظ ہے، دیکھو غور کرو اس پر۔ ایک ہوتا ہے ہاں، ایک ہوتا ہے نقطہ، قاف موٹے کے ساتھ اور طا کے ساتھ، وہ ہوتا ہے نقطہ، نقطہ جو ہم لگاتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے، توجہ، اس کی جمع آتی ہے نقاط، لکھنا نہیں ہے آپ نے، اس کی جمع آتی ہے نقاط، یہ ہے نقطہ کاف کشش کے ساتھ، اس کی جمع آتی ہے نکات۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اکثر مقررین کہتے ہیں جی میں آپ کو بڑے نکات دے رہا ہوں، یہ نکات نہیں ہوتا، یہ نکات لفظ ہوتا ہے، نکات، یہ جو جمع پڑی ہے نکات لفظ ہے۔ کدھر پڑھ رہے تھے بھائی؟ معلم نے بچوں سے کہا، ادھر سے پڑھنا ہے، معلم نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں سے چٹائی کے لیے پیسے لاؤ۔ پیسے اکٹھے ہوئے، کچھ پیسوں کی چٹائیاں لائی گئیں اور کچھ اس نے خود رکھ لیے۔ جو اپنے کام میں صرف کرے گا ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ بچوں کے باپ وغیرہ اس قسم کے پیسے اس غرض سے دیتے ہیں کہ بچ رہے گا تو وہ میاں جی کا ہوگا یا استاد کا ہوگا، وہ ہرگز اس کے امیدوار نہیں رہتے کہ جو کچھ بچے کا واپس ملے گا، اور جان بوجھ کر اس سے زیادہ دیا کرتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصود اس رقم زائد کی تملیک ہے، تملیک یعنی مالک بنانا۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ عرف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب ان کے دور میں یہ عرف تھا، لیکن میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اس دور میں یہ عرف نہیں ہے۔ اگر استاد بچوں سے پیسے کسی چیز کے لیے جمع کروائے تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ طلباء پورے پیسے اس چیز کے ہی دیتے ہیں۔ ان کے دور میں یہ علاقائی سطح پر ہوگا عرف کہ والدین اس طرح دیتے ہوں کہ پیسے زیادہ استاد کی خدمت کی غرض سے، تو اس صورت میں جائز تھا۔ اور ابھی بھی اگر ایسا عرف پایا جائے لوگ دیتے ہوں تو پھر استاد رکھ سکتا ہے۔ عالم اگر اپنا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر کرے تو اس میں حرج نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ تفاخر کے طور پر یہ اظہار نہ ہو کہ تفاخر حرام ہے، بلکہ محض تحدیث نعمت الہی کے لیے اظہار ہو، اور یہ مقصد ہو کہ جب لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا تو استفادہ کریں گے۔ کوئی دین کی بات پوچھے گا اور کوئی پڑھے گا، اس دور میں بالکل یہ کرنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دل میں تکبر آ رہا بھی ہے، تفاخر آ رہا بھی ہے، تو پھر بھی اس کو اپنے عالم ہونے کا اعلان کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب انگلیوں کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں، تو اس کو چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے تو وہ علم کا اعلان کرنا نہ چھوڑے۔ مسئلہ تکبر کا ہے نا، تکبر کو ختم کرنے کا انتظام کرے، تکبر کے تفاخر کے ڈر سے واعظ و نصیحت اور اپنے عالم ہونے کا اعلان نہ چھوڑے اگر عالم حق ہے۔ اسی وجہ سے ساچ چشتی صاحب بار بار کہتے ہیں جی ہے کوئی ساڑھے ورگا علم والا دنیا تے ہیں، بار بار کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ علم کا روپ طاری ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے بار، ورنہ یہ تو دیکھیں کتنا تکبر کا کلمہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی دنیا میں عالم ہی نہیں، لیکن یہ صرف الہ کلمت الحق کے لیے، حق واضح ہو جائے۔ طلب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے بہتر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ فرماتے ہیں نوافل پڑھنا، ذکر کرنا، سب چیزوں سے جو ہے
مستحب چیزیں ہیں یا نفل چیزیں ہیں یا سنت چیزیں ہیں، سنت غیر موقدہ، فرمایا ان سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ علم پڑھنا ہے۔ آج کل کے سنیوں نے ادھر ہی سے عقیدوں کو برباد کیا ہے، محفلیں، نعت خوانیاں، قراتیں، ان کو ترجیح دی ہے اور علم کو پس پشت ڈالا ہے۔ اس وجہ سے جن اہل سنت تباہی و بربادی کا شکار ہیں، علمی زوال کا شکار ہیں۔ خطبہ ہمارے اللہ ماشاء اللہ جی من گھڑت عقیدے بیان کرتے ہیں جن کا اہل سنت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آج کل کے لوگوں سے پوچھو جی، کہتے ہیں ہم ٹنا ٹن سنی ہیں۔ تو بھائی جان سنی کی تعریف تو کرو، ان کی صلاحیت اتنی ہے کہ تعریف نہیں کر سکیں گے، وہ ٹنا ٹن سنی ہے۔ تو علم کو جو ہے نا ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر طالب علم اپنی مشاغل کی وجہ سے نفل چھوڑ دیتا ہے، سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ آسن ہے، وہ سب معاملات چھوڑ کے، سب اذکار چیزیں چھوڑ کر علم پڑھے، اس کے لیے افضل ہے۔ یہاں تک صاحب نور الاجزاء نے لکھا ہے کہ اگر طلباء کی ایسی جماعت بیٹھی ہے علم کی یا علماء کی، اور جماعت جا رہی ہے، وہ توقع کرتے ہیں کہ بھی یار یہ جیسا اب جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، جیسا اب مجمع لگا پڑا ہے، جیسا تکرار ہو رہا ہے یا جیسا درس بیان کیا جا رہا ہے، اب ہم اٹھ جائیں گے تو پھر سارے بکھر جائیں گے، پھر نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں جماعت چھوڑنے کی اجازتوں میں سے ایک یہ چیز بھی ہے۔ اس صورت میں بھی جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، اندازہ کریں علم کی فضیلت، جماعت جیسی عظیم چیز کہ جس کے متعلق ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر بندہ جماعت کا دائمی تارک ہے تو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کو مہلت دے، اس کو قید میں رکھے، نہیں مانتا، نہیں پڑھتا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتنی عظیم چیز ہے جماعت۔ لیکن علم کی فضیلت دیکھو کہ اگر جماعت کا تکرار چل رہا ہے تو اس کے لیے جماعت چھوڑنا جانا۔ اب ایسا نہ کرنا تم لوگ کہ فارسی کی 2 کتابیں لے کے بیٹھے ہو اور جماعت چھوڑ دی، تکرار چل رہا ہے، ایسا نہیں، وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے یعنی کہ درجے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس کا نفع سب سے زیادہ ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ فرائض کی انجام دہی میں خلل نقصان نہ ہو۔ اچھی نیت کا یہ مطلب ہے کہ رضا الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے، طلب دنیا اور طلب جاہ نہ ہو، اور طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کو نفع پہنچاؤں، یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیاء ہے، علم کو زندہ کرنا، احیاء۔ مثلا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میں بھی نہ پڑھوں گا تو علم مٹ جائے گا، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں، آخر میں بہت کمال کی بات کی ہے۔ اور اگر یہ نیتیں نصیب نہ بھی ہوں تو بھائی پھر بھی علم کا پڑھنا اولا ہے، پھر بھی علم کا پڑھنا ہوگا، یار تو پڑھ تو صحیح علم، اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے تیرا دل منور کر دے گا۔ فرماتے ہیں اگر یہ نیتیں آپ کے نصیب میں نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی فرماتے علم پڑھ۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ درس کافی طویل ہو گیا ہے تو یہ چھوٹا سا درس پھر ایک اس پر لگائیں گے۔ ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔